الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين صدق الله العظيم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 10 جولائی 2023 اور 21 ذی الحجہ 1444 ہجری کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی 3 آیات مبارکہ آیت نمبر 45، 46 اور 47 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت اس بات کا ذکر فرماتے ہیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، قل کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں کوئی خاص اسپیشل حکم اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، وہاں لفظ قل کو استعمال فرماتے ہیں۔ جیسے ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں۔ بہت جگہ ہے قرآن پاک میں قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، صرف مجھ پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ اپنا نبی بنایا ہے، اور تم عام انسان ہو، تمہیں اللہ نے اپنا نبی نہیں بنایا، لیکن جن سے انسانیت میں ہم شریک ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے نبی آپ اعلان کر دیجئے، لوگوں کو کہہ دیں کہ انما انذرکم بالوحی، لوگوں میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ساتھ۔ وحی سے مراد ہے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے میں تمہیں سمجھاتا ہوں، ہوشیار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کو چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن کیا ہے کہ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، بہروں کو پکار کی آواز کوئی نہیں آتی ہے جب انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ قرآن پاک سنتے نہیں ہیں یا سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل نہیں کرتے، قرآن پاک کی آیتیں بھی سنتے ہیں پھر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں اور عقیدہ توحید کو اپناتے نہیں ہیں، نبی کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، گناہوں کو نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے یہ بہرے ہیں۔ جیسے کیا ہیں؟ بہر ہیں، جیسے بہرے بندے کو آواز کوئی نہیں آتی ہے، اسی طرح یہ بھی بہرے ہیں۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ اس کو کسی چیز کی آواز نہیں آتی، لیکن اس بندے کو حق کی
آواز اس کے کان میں نہیں پڑتی ہے۔ صحیح بات قرآن پاک کی آواز سے یہ بہرا ہے، اور نبی کی احادیث سننے سے یہ بہرا ہو گیا ہے۔ سچ کی بات سننے سے، اللہ کے رسول کی بات سننے سے بہرا ہو گیا ہے۔ اور جب بہرے بندے کو ڈرایا جائے تو اس کو کوئی آواز نہیں آتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دی ہے۔ اس مہر لگانے کا بھی مطلب یہی ہے کہ ویسے دنیا کی باتیں ٹھیک ٹھاک یہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور دنیا کی باتیں بولتا ہے، لیکن جو حق کی بات ہے، سچ کی بات ہے، قرآن پاک کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، رسول کی بات ہے، وہ نہ یہ سنتا ہے، نہ اس کو دیکھتا ہے، اور نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے بندوں کے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ مہر سے پھر یہ ہوتا ہے جو اندر گند ہوتا ہے وہ باہر نہیں آتا، اور باہر سے حق کی بات دل میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ اور بھی دیگر کئی جگہوں پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال دی ہے کہ جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے ان کی مثال بہروں کی طرح ہیں، اندھوں کی طرح ہیں، اور ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے۔ جگہ بجگہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائیں۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر پیارے نبی جی آپ کے رب کے عذاب کا صرف ایک چونکا، ہلکا سا عذاب، تھوڑا سا عذاب کی ایک جھلک ادنا سی اگر ان لوگوں کو پہنچ جائے تو پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہائے افسوس ہم تو ظالم تھے۔ بعد میں پھر سمجھ آتی ہے، لیکن بعد میں سمجھ آنے کا کیا فائدہ؟ عذاب آ جائے تو پھر اس کے بعد اگر حق کی بات سمجھ آئے تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا آیا ہوا عذاب ٹلتا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا آیا ہوا عذاب پھر ٹلتا نہیں ہے، تو اس لیے اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اعتراف کرنے کا اپنے ظلم کا۔ اعتراف کا فائدہ تب ہے جب عذاب آنے سے پہلے بندہ سیدھا ہو جائے اور ظلم کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، بغاوت کو چھوڑ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کو چھوڑ دے، تب اس کا فائدہ ہے۔ جب عذاب آ جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے فرعون ہے، فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کتنی دعوت دیتے رہے، ٹھیک ہے جی، بار بار اس کو دعوت دی، لیکن وہ کہتا انا ربکم الاعلی، لوگوں کہتا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہاں تک کہتا تھا کہ میں سیڑھی لگا کر دیکھوں گا کہ موسیٰ کا رب جو ہے نا وہ کدھر ہے، موسیٰ کے رب کو میں سیڑھی لگا کر دیکھوں گا، ایسے مذاق اڑاتا تھا اور اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کہتا کہ یہ مہین ہے، نعوذ باللہ توہین کرتا، اور کہتا تھا کہ یہ صحیح صاحب بول نہیں سکتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، پانی میں غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، کہنے لگا کہ جی اب میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو فرشتہ آیا، اس نے اس کے منہ کے اندر مٹی ڈال دی، کہا اب ایمان لانے کا ٹائم نہیں ہے، اب وقت ختم ہو چکے، اب عذاب آ گیا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے ایمان لانے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، اور جب غرغرے کی حالت شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت پھر عذاب ایمان لانے کا ٹائم، توبہ کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں 2 دفعہ توبہ کی 2 ٹائم ایسے ہیں کہ توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ایک اس وقت جب غرغرے کی حالت شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، جب سانس اکھڑنے لگ جاتا ہے، موت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ دوسری اس وقت کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا، قیامت والے دن سورج کدھر سے نکلے گا؟ مغرب سے نکلے گا، تو پھر اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جب عذاب آ جائے گا تو پھر تو کہیں گے کہ کاش، ہائے افسوس ہم بڑے ظالم تھے، لیکن اس وقت ایسی باتیں کہنے کا کوئی فائدہ ان کو ذرا برابر بھی نہیں ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسا ترازو قائم کریں گے قیامت والے دن جو سراپا انصاف ہوگا، جو سراپا انصاف ہوگا۔ صرف یہ نہیں کہ انصاف قائم ہوگا، بلکہ ایسا انصاف اللہ تعالیٰ قائم فرمائیں گے قیامت والے دن جو سب کو اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا۔
بڑے 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 ترازو سب کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ میرے اور آپ کے اعمال چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، ان کو ناپا نہیں جائے گا، ان کو گنا نہیں جائے گا، نہ اعمال کو فیتہ مار کے ناپا جائے گا اور نہ اعمال کو جو ہے کاؤنٹنگ کیا جائے، گنتی کیا جائے گا، بلکہ جو بھی ہمارے عمل ہوں گے اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے ان کو تولا جائے گا۔ یہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے والوزن یومئذ الحق، قیامت والے دن اعمال کا وزن برحق ہے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا نیکیوں والا پلڑا بوجھل ہو گیا، بھاری ہو گیا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، جس کے نیکیوں کے اعمال والا پلڑا ہلکا پڑ گیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں پر نقصان کیا ہے ہماری آیتوں کا انکار کر کے۔ اور دوسری جگہ ہے قرآن پاک میں سورۃ القاریہ میں ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نیک اعمال کا پلڑا بوجھل ہو گیا، بھاری ہو گیا، وہ اپنی من چاہی زندگی میں ہوگا، جنت میں ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، وہ کیا ہوگا؟ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، مخاطب تمہیں کیا پتا کہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِیَہ، وہ دیکھتی ہوئی آگ ہے، وہ دیکھتی ہوئی آگ ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ بھی ہے قرآن پاک میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ۔ اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک کی رات ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو نماز جنازہ ادا کر کے دفن میں بھی شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو 2 قیرات ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے پاک نبی یہ قیرات کیا چیز ہے؟ فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 عظیم الشان پہاڑوں کے وزن جتنا وزن اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے قیامت والے دن۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ نیک اعمال کا کیا ہوگا؟ وزن ہوگا۔ اسی نیکیوں والے پلڑے میں جو جنازہ کے ساتھ جاتا ہے، نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اس کو ایک پہاڑ کے وزن جتنا وزن اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اندازہ لگائیں کہ جس ترازو کے اندر پورا پہاڑ رکھا جائے گا وہ ترازو خود کتنا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کہ وہ کتنا ہوگا، بہت بڑا ہوگا۔ اور جو جنازے کے بعد دفنانے میں بھی شریک ہوتا ہے، یہ نہیں جنازہ پڑا تو بس بھاگ کے آ گیا، دفنانے میں بھی شریک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 پہاڑوں کے وزن جتنا وزن اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھے۔ اسی طرح آتا ہے حدیث پاک میں، ایک حدیث پاک میں تھا حضرت عبداللہ بن مسعود بہت کمزور تھے، بہت پتلے جسم کے تھے، پتلی پتلی ٹانگیں تھیں۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، کسی صحابی نے ان کے ساتھ نہ گپ لگائی، کہتے اس کی ٹانگیں دیکھو بالکل پتلی پتلی ٹانگیں ہیں۔ تو اللہ کے پاک نبی کو پتہ چلا تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا صحابی عبداللہ بن مسعود جو تمہیں دیکھنے میں بہت پتلا لگتا ہے، بہت کمزور لگتا ہے، سمارٹ لگتا ہے، پتلی پتلی اس کی ٹانگیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اتنا وزن ہے کہ اور کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزن اللہ تعالیٰ اس کا وزن ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ جب اس کو نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا تو اس کا وزن اور کے پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ لہذا اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کے ساتھ گپ نہ لگاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی موٹا ہے تو کوئی پتلا ہے، کوئی اونچا ہے اور کوئی مندرا ہے، کوئی درمیانہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہر کسی کو۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا حضور نے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، 2 کلمے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، نامہ اعمال پہ بڑے وزنی ہوں گے، نامہ اعمال بڑے وزنی ہوں گے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیک اعمال کا کیا ہوگا؟ وزن ہوگا۔ حبیبتان الی الرحمن، رحمان ذات کو 2 کلمے بڑے پسند ہیں، وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے کتنے آسان ہیں پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کم از کم 100 دفعہ ان کا ورد روز کرنا چاہیے، روز پڑھنے چاہیے، بڑی برکتیں اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں گے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نامہ اعمال والے دن بھی، آخرت والے دن بھی یہ بڑے وزنی ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں اعمال نظر نہیں آتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے اعمال کا وزن ہوگا، حدیث پاک بھی کہتی ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا، لیکن ہمارے اعمال کسی کو نظر آتے ہیں؟
اچھا نظر نہیں آتا، جسم ہے اعمال کا؟ جسم بھی کوئی نہیں، جو ہم عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھی ہے، نماز کا کوئی جسم نظر آتا ہے آپ کو؟ اچھا، اور نماز آنکھوں سے نظر آتی ہے، بندہ نماز پڑھتا ہو تو نظر آتا ہے، لیکن نماز کا جو وزن ہے وہ کیسے ہوگا؟ اس میں یہ سمجھیں کہ دیکھیں جس طرح آج کل انسان ماشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، وہ کتنی ترقی کر گیا ہے۔ سردی ناپتا ہے یا نہیں ناپتا ہے؟ بتاتا ہے اتنی ٹمپریچر اتنا ہے، سردی اتنی ہے جی۔ اچھا گرمی بتاتا ہے گرمی اتنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو سوئی گیس ہوتی ہے کسی کو نظر آتی ہے؟ اس کا کوئی جسم ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ سلنڈر میں ڈال وزن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہو جاتا ہے نا جی۔ اسی طرح جب ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق انسان، ہواؤں کے بھی لوگ کرتے رفتار ناپ لیتے ہیں، ہوا کی رفتار کتنی ہے، حالانکہ نہ ہوا کا جسم ہے نہ ہوا نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی رفتار نہ اتنے گھنٹے فی گھنٹے کی رفتار سے جی ہوا چلی ہے۔ تو جب انسان جو اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی مخلوق ہے یہ ایسی چیزوں کا وزن کرنے پہ قادر ہے کہ جن کو نہ دیکھا جاتا ہے، جن کا نہ جسم ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو سب کے خالق ہیں وہ بھی اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہمارے اعمال کا وزن کر سکے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ آگے چل کے اسی آیت میں آتا ہے تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، کسی نے کوئی عمل کیا ہو چنگا یا مندہ، اچھا یا برا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بھی لے آئیں گے، اس کو بھی کیا کر دیں گے؟ قیامت والے دن اس عمل کو بھی ہم لے آئیں گے، چھوٹے سے عمل کو بھی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہو جائیں گے حساب لینے کے لیے۔ بندہ یہ سوچتا ہے اللہ حساب